السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میری پیاری پیاری بہنوں بیٹیوں؟ وعلیکم السلام الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ باجی، آپ کیسے ہو؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ خزینہ آپ ہیں بیٹا آج؟ جی آج آپ باجی، کی چھٹی ہو گئی کیا نہیں کالج کی؟ باجی، پروگرام تھا تو اس لیے چھٹی تھی۔ اوکے اوکے، آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے ہمارے گروپ میں نہیں؟ خیرون باجی، جی اس نے کالج الحمدللہ۔ جوائن کر لیا ہے، اس نے خزینہ نے کالج جوائن کیا ہے، اچھا اچھا، اسی لیے وہ کلاس ہماری سنی سنی لگتی ہے اس کی آواز کے ہاں بغیر۔ بالکل بالکل، جس کی آواز ہمیشہ آتی رہے نا اور نہیں ملی تو جی جی اپنے کو کمی لگتی۔ جی جی، چلو اللہ پاک ہر جگہ کامیاب کرے بچیوں کو، ہاں اللہ پاک ان کے ٹائم میں اللہ برکت دے۔ سب کے ٹائم میں برکت دے دے اللہ سبحانہ وتعالی۔ چلیے باجی اسٹارٹ کرتے۔ جی انشاءاللہ۔ دیکھیے چھوٹا رہنے نہیں دیتا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ ارن باجی پھر سے اسٹارٹ کیجیے۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیا باجی آواز؟ جی الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم من ربه، سوري آ گیا تھا، بسم اللہ۔ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے ساتھی شیطان ہیں، وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جدال کیا، جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اس کو لے آ مغرب سے۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا۔ اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا کہ اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، پھر اسے اٹھایا زندہ۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا دن سے بھی کچھ کم رہا۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا، پس تو دیکھ اپنے کھانے پینے کی طرف، وہ نہیں سڑ گیا، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر باجی۔ جزاک اللہ ہی خیر۔ اپنے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو انوائٹ کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت سارے جزائے خیر سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کی جو کلاس تھی اس میں ہم نے پڑھ رہے تھے طاغوت، ہر وہ شرکشی طاقت، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، انسان کا چاہے نفس ہی کیوں نہ ہو نا، جو بھی ہو، جو اللہ کی بندگی سے نکل کر یا نکال کر دوسروں کی بندگی کی دعوت دے، اللہ کی بندگی سے نکال کر دوسروں کی بندگی کی دعوت دے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ طاغوت کہلاتا ہے۔ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ انسان کا نفس ہو، چاہے وہ کوئی جن میں سے ہو۔ تو اللہ کی اطاعت سے نکال کر غیروں کی اطاعت کی طرف مائل کرے، وہ طاغوت ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جیسے سمندر میں آتی ہے طغیانی، اس سے ہم نے سمجھے تو جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو وہ ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ہر چیز اس کے اندر ڈوب کے کیا ہوتا ہے؟ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان اپنے حد سے باہر نکل جاتا ہے، جو اللہ نے حد قائم کی ہے، شریعت کی، احکامات کی، انسان جب اس حد سے نکل جاتا ہے نا، اللہ کی حدود کو جب وہ کراس کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر اپنی مرضی چلاتا ہے۔ اپنی مرضی چلانا اللہ کے احکامات کے پر ٹھیک ہے، وہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھا، اس وقت کے لیے یہ احکامات ٹھیک نہیں ہے، ابھی اس پہ کوئی چل نہیں سکتا ہے، یہ ابھی پاسبل تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے احکامات کے اوپر اپنی مرضی کوئی چلاتا ہے تو اس صورت میں وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ انسان ایسی بات کرتا ہے اپنے ڈرائنگ روم پہ بیٹھ کر کہ ہاں ٹھیک ہے آپ دین کو دین پہ چلنا چاہتی ہیں، لیکن ہر بات تو نہیں مانی جا سکتی نا، ہم تو اب جس ایج میں رہ رہے ہیں یہاں یہ سب ہونا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، برادری والے کیا کہیں گے، سب لوگ کیا کہیں گے، سب جگہ تو ہماری ہنسی اڑ جائے گی، یہ وہ باتیں جو ہوتی ہے، تو یہ اس صورت میں وہ انسان بھی کیا ہوتا ہے؟ کہنے والا بھی طاغوت ہو جاتا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ اللہ کی اطاعت سے نکال کے برادری کے اطاعت کی طرف وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے آپ کو، ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علاوہ جس کی طرف کوئی کھینچ کر لے جاتا ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، بندگی تو ویسے زیادہ تر لوگ نہیں کرتے ہیں، غیر مسلم کو چھوڑ دو، مسلمان لوگ تو بندگی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ہی کرتے ہیں نا۔
معاف کرے اللہ کچھ لوگوں کو کرتے ہوں گے تو، ہے نا، لیکن اللہ کی بندگی تو سب مسلمان کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن اطاعت کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، اپنی برادری کی، معاشرے کی، اپنے حکمرانوں کی کیا کرتے ہیں؟ ہم اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس سمے کیا ہوتا ہے؟ وہ طاغوت ہو جاتا ہے. تو شیطان کو بھی طاغوت کی، ہے نا، تسبیح دی گئی ہے، کیونکہ اس نے بھی تو سرکشی کی تھی نا. شیطان کو طاغوت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، ہے نا، اطاعت سے نافرمانی کی تھی. تو ہر وہ شرکس قوت اور طاقت انسان کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر کسی دوسرے انسان کی یا شیطان کی بندگی کے طرف اگر وہ بلاتا بھی ہے تو وہ طاغوت ہو جاتا ہے. اللہ ایمان والوں کے لیے فائدہ بتا رہے ہیں اس آیت میں، جو آگے کی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ ایمان والوں کے لیے کیا فائدہ بتا رہے ہیں؟ کہ اللہ مومنوں کا دوست، ولی، سرپرست بن جاتا ہے. اب آپ سوچئے دوست کیسا ہوتا ہے نا. دوست بولتے ہیں نا، ایک حدیث ہے دوست کے بارے میں جو سب سے کامن حدیث ہے، کون بتائے گا؟ اکثر میں کوٹ کرتی ہوں نا، آپ لوگ کو یاد کیوں نہیں رہتا؟ یاد کیا رکھا کرو. حدیث یاد رکھنے میں اللہ، ہے نا، شاداب رکھے اس کو جو حدیث کو سنتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے، اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو اگر کسی انسان کے دین کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کے، مطلب اگر کسی بھی انسان کے دین کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دوست کے دین کو دیکھ لو. سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلب جب انسان کا کوئی دوست ہوتا ہے تو وہ سیم تھنکنگ رکھتے ہیں، سیم تھاٹ رکھتے ہیں. اگر ہماری کلاس کی جو ریگولر اسٹوڈینٹ ہے تو وہ کیا ہوا؟ سیم تھاٹ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ ایک ہی قرآن کی تفسیر کی کلاس اٹینڈ کرتی ہے، تو ان کا جو کانسیپٹ بلڈ ہو رہا ہے وہ سیم کانسیپٹ ہوگا. تو جو دوست ہوتے ہیں نا، پھر آج تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم جو ملتے ہیں ہم اللہ کی، ہے نا، اللہ کی محبت میں ملنے والے ہوتے ہیں نا. اور ان کے لیے کیا ہے؟ جنت میں کیا ہے؟ جگہ ہے ان کے لیے جو اللہ کی محبت میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے. تو ہم آج ملے ہیں، کوئی غرض ہے دنیا کی؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہے ہمارا کہ میرا نام ہو جائے گا، کہ آپ کا نام ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہے. ہماری غرض صرف اللہ کی محبت ہے. تو یہ بہت زیادہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے نا. تو اللہ دوست بن جاتا ہے ایسے لوگوں کا. کن لوگوں کا؟ آپ لوگ سمجھ گئے نا اس آیت کو؟ کن لوگوں کا دوست اللہ ہو جاتا ہے؟ آپ بتاؤ. تو اپنے دوست کے دین کا. نہیں، وہ تو میں نے حدیث بتائی. اس آیت کے بیسس پہ آپ بتائیے کہ کس کے لیے یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا دوست اللہ ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو یہ فائدے دیتا ہے. اس کا میں نے 2 پوائنٹ بتائی. پہلے اللہ نے فرمایا جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے. طاغوت کا مطلب غیر اللہ کا جو ہے، دوسرے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے نا، نہیں بلاتا ہے، نہیں خود نہیں جاتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں بلاتا ہے، مطلب طاغوت کا انکار کر دیتا ہے. طاغوت اس کی 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو عبادت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اطاعت. معبود کیا ہوتا ہے؟ الہ. پہلے اللہ نے الہ ہی بتایا نا، لا الہ الا اللہ. یا پھر آپ بولو کہ اللہ لا الہ الا. تو اللہ نے آیت الکرسی سٹارٹ کرتے ہی سب سے پہلے بولا کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. نہیں ہے سے سٹارٹ ہوا ہے، نہیں کوئی الہ. پہلے انکار کرنا ہے، بعد میں پھر کیا ہے؟ ایکسپٹ کرنا ہے. پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، پھر بعد میں ایمان کو ایکسپٹ کرنا ہے. ایمان مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ میں بار بار ایمان کی ڈیفینیشن بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سب کو پتا ہے. اللہ کو ماننا وہ تو بہت آسان ہے. اللہ کو میں مانتی ہوں، اللہ کو سب مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. نمرود کا قصہ آئے گا، نمرود بھی مانتا تھا، فرعون بھی مانتا تھا اللہ ہے، یہ تو مانتا تھا. لیکن وہ دوسرا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی نہیں مانتا تھا. اللہ کی نہیں ماننا یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ ایمان کے لیے یہ ہوتا ہے نا.
ایمان یہ ہے نا اللہ کو مان کے اللہ کی ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آپ کی تعلیمات کو ماننا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، لیکن اللہ قرآن کی سارے احکامات کو بھی ماننا ہے نا، وہ ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان ایمان لاتے ہیں اور کیا ہے طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ دوست کتنا مطلب دوست سمجھیے، اللہ کسی کا دوست بن گیا۔ ایک دوست کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے دوست کو تکلیف ہوتی ہے، دوست کیا چاہتا ہے؟ دوسرے دوستوں کو ہمیشہ کیا ہے؟ خوش دیکھنا چاہتا ہے نا۔ ایک دوست کی کلپنا کر لو کہ اللہ جس کا دوست بن گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ بھی اس کے دوست بن گئے، آپ اللہ کے دوست ہوئے نا۔ پھر آپ کیا ایسا کام کریں گے کیا کہ جو آپ کے دوست کو پسند نہ آئے؟ آج ہمارے بچوں کو دیکھو، کالج میں جاتے ہیں تو ماما میری دوست کو یہ پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں پہنوں گی، میرے دوست کو نہیں پسند آتا ہے، میری سہیلی کو یہ پسند نہیں، بولتی ہے۔ انسان پھر کیا کرتا ہے؟ جب دوست بناتا ہے یا بن جاتا ہے تو پھر اپنے دوست کے ہر بات کا خیال رکھتا ہے، اس کی خوشی ناخوشی، اس کے سکھ دکھ، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ تو آپ سوچئے کتنی بڑی بشارت ہے یہ کہ اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ کس کا؟ بہت آسان ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، مطلب اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کا انکار کر دینا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے اور اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ کس میں؟ حق کی بات پہ۔ اگر کوئی چیز میرے شوہر بول رہے ہیں، میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے تو وہ شوہر ہوتا ہے، لیکن شوہر کی بات کو بھی تبھی ماننا ہے جب وہ اللہ کے احکامات سے نہیں ٹکراتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ٹکراتی ہے، تب شوہر کی بات ماننی ہے، نہیں تو شوہر کی بات بھی نہیں ماننی ہے، معاشرے کی بات بھی نہیں ماننی ہے۔ اگر انسان جب ایسا کرے گا تو اللہ اس کا کیا بن جائے گا؟ دوست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ مومنوں کا دوست، ولی، سرپرست بن جاتا ہے، تو پھر اس کی سارے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، سرپرست بن جاتا ہے، تو اس کے سارے امور کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، انسان کے سارے امور، سارے کاموں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کو ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی ہے نا آیت میں جو ہے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کا راستہ اپناتے ہیں، ان کے ولی کیا ہوتے ہیں؟ مددگار طاغوت ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں، انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ تو پھر آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے اللہ۔ نور یعنی صراط مستقیم، وہ واضح روشن راستہ ہے نا، جو کشادہ ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ شیخ شادی جو ہے نا، مفسرین ہے، ایک کتابیں لکھے ہیں انہوں نے، تو انہوں نے بتایا، شیخ شادی کہتے ہیں کہ اللہ ان کو نکالتا ہے کفر کے، جہالت کے، گناہوں کے اندھیروں سے، ایمان، نور، اطاعت، علم کی طرف نکالتا ہے اور ان کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ کتنی ساری بشارت ہے شادی کے بارے میں، شیخ شادی کے بارے میں آپ لوگ پڑھنا نیٹ پہ نکال کے، بہت بڑے ہے نا یہ عالم ہوئے ہیں، علماء ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب میں کہ اس آیت کے بارے میں، اس نور کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، یہ نور کیا ہے، اللہ ولی ہو جاتا ہے تو کیا کیا فائدہ دیتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ ان کو نکالتا ہے کفر کے، جہالت کے، گناہوں کے اندھیروں سے، اور ایمان، نور، اطاعت، علم کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کو سلامتی عطا کرتا ہے، ان کو قبر کے اندھیروں سے، حشر کی مشکلات سے، حشر کی تکلیفوں سے، قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا، اور قائم رہنے والی نعمتوں کی طرف، کشادگی کی طرف، راحت کی طرف، اور سکون اور خوشی عطا کرے گا۔ کتنے سارے فائدے ہیں پھر مومن کے لیے جب اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے۔ ایمان ہے کیا؟ کوئی تول ہے؟ کوئی ماپ ہے؟ کوئی ماپ سکتا ہے ایمان کو؟
وہ چیز نہیں ایمان جو لے آئے ہم بازار سے، ہے نا؟ ایمان کا مزہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ایمان سے کیا ہو نا، بھرا ہوا ہو۔ تو مشکل وقت میں ثابت قدم رکھنا، اللہ کی ذات پر یقین کہ جو بھی شر اور خیر ملا ہے اس کی طرف سے ہے، یہ ہے ایمان کی گہرائی۔ ہر حال میں ثابت قدم رہنا، دنیا کی کشش ٹیمپٹیشنز کتنا بھی کھینچے ہم ثابت قدم رہے رب کی طرف، یہ فائدے ہیں ایمان کے۔ سب سے بڑا فائدہ ہم نے پڑھ لیا ابھی کہ اللہ ولی بن جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت دیکھا آپ نے؟ سب لوگ قرآن کھول کے بیٹھا کیجئے، 257 نمبر کی آیت ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ولی اللہ ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ تو اللہ کفر اور کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، ولی بن جاتا ہے۔ دیکھیے کفر اور ظلم ایک ہی ہے، ان کے اگر ڈفرینس کرنا چاہے نا، کفر مطلب انکار کرنا، ظلم مطلب ہے نا انسان اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ایسے ہے حدیث۔ تو ظلم اور کفر جو ہے اتنا باریک ڈفرینس ہے کہ اس کو ہم کلیئر نہیں کر سکتے، ہے نا؟ لیکن اسلام کا راستہ تو کیا ہے، روشن ہے۔ دیکھیے شرک کی ضد جو ہے نا، شرک کا اپوزٹ ہوتا ہے توحید، لیکن طاغوت کی ضد توحید نہیں ہے۔ طاغوت کی جو ضد ہے نا، اپوزٹ جو ہے طاغوت کا اپوزٹ دین ہے۔ مطلب طاغوت جو مانتے ہیں نا، جو طاغوت ہوتے ہیں نا، وہ دین سے منحرف ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے سسٹم کے خلاف طاغوت کیا ہے، آتا ہے۔ اللہ کے سسٹم کے خلاف طاغوت آ گیا تو پھر کیا کرتا ہے، وہ سب کچھ نظام کو گٹھ مٹ کر دیتا ہے۔ تو اب آپ سمجھے طاغوت کا انکار بہت ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری کی جائے، خواہ وہ بت ہو، انسان ہو یا شیطان ہو، یہ سب کیا ہے، طاغوت ہے۔ تو ابو بکر ہے نا جزائری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو عبادت سے پھیر دے، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، کوئی اور ہو، ہے نا، وہ طاغوت ہے۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ طاغوت تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے طاغوت ہیں جو ہم کو کیا ہے، دین سے پھیرنے کے لیے ہے نا ہمارے سامنے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ لیکن طاغوت تو بہت ہے، لیکن ان کے سردار اونلی 5 ہیں۔ اگر ہم سردار کو پہچان گئے نا طاغوت کے، تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیا ہے، ڈفرینشیٹ بھی کر پائیں گے۔ تو 5 طاغوت کے سردار کون سے ہیں، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ پہلی چیز ابلیس، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے نا۔ اور دوسرا جو ہے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، ہے نا، اور وہ خوش ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جائے اور وہ خوش ہے، وہ بھی کیا ہے، طاغوت کا سردار ہے۔ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے۔ اچھا آپ لوگ اگزامپل بتا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ خوش ہے، کون خوش ہوتا ہے ایسے؟ کافر ہم؟ کافر کہتے ہیں نا۔ ہم۔ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف خود بلائے، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے۔ چوتھا، جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کر دے کہ مجھے علم غیب ہے۔ مستقبل کا جو حال اللہ کی ہے نا، جو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے خلاف فیصلہ کرے، جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تعلیمات کے خلاف، اللہ کے قرآن اور حدیث کے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں، وہ سب کیا ہے، طاغوت ہی تو ہے جو بھی چل رہا ہے۔ ہمارا فیصلہ، ہمارا جو طلاق کا نیم ہے اس کو چینج کر دیا گیا، ہمارے جو ہے نان نفقے کے نیم کو چینج کر دیا گیا۔ ابھی ہر چیزوں کو، اذان تک کی آواز تو نہیں آتی ہے ہمارے یہاں، ناگپور میں تو اذان ہونا بند ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ تو مسلمانوں کو طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، یہ لوگ طاغوت کے سردار ہی ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک چیز میں نے یہ بھی بتائی، علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے، کون کرتا ہے یہ، علم غیب؟ نظومی ہاں، نجومی اور جادوگر، پیر، فقیر جو ہاتھ دیکھتے ہیں، ہے نا، ہاں پامسٹ جو ہاتھ دیکھنے والے ہیں، جو فیوچر بتاتے ہیں، ہاں تمہارا یہ کام بن جائے گا، یہ بھی تو بتاتے ہیں لوگ۔
हाँ है ना। हाँ, तो और ये कौन है इनका झूठे बाप इनकार करना। आपको पता है जो पापा अगर के किसी बेटे। कोई, हाँ, कोई मुस्तकबिल का हाल पता करने किसी के पास जाता है ना, हाथ दिखा के चाहे मस्तिष्क दिखा के या जो भी दिखा के, या किसी को मानता है कि उसको इल्म का गैब है, उसके पास जाता है, तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती और उसकी जी दुआ भी कबूल नहीं दुआ होती कबूल नहीं होती, हाँ जी है जी। ना। दुआ भी कबूल नहीं होती, उसकी 40 दिन की नमाज गायब हो जाती, खत्म हो जाती, उसका अजर खत्म हो जाता। जब दुआ कबूल नहीं है, नमाज कबूल नहीं है, सदका भी कबूल नहीं होता उसका, फिर क्या है, फिर उसके पास रह क्या गया। इसीलिए वो तागुत है, समझ जाइए। अगर कोई गया है ना, जो पामिस्ट के पास गया है, तो वो भी तागुत का चेला बन गया। मतलब वो तो तागुत है जो खुद मतलब अपने आप को बता रहा है कि मैं इल्म गैब को जानता हूँ, मेरे पास आओ, लेकिन तुम जा रहे, कोई जा रहा है तो वो उसका चेला बन गया ना, तागुत का। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमको तागुत के, है ना, इस डर से चक्कर बचा। से बचा ले, है ना, चक्कर से बचा ले अल्लाह पाक। तो गोया एक कलमा तौहीद पढ़ने वाले को तागूत और तागूती ताकतों के साथ क्या करना है, उसका इनकार करना है ना। वमई यकफुर फिर तागूत, वो तागूती चाहे उसका नफ्स हो, उसका घराना हो, बिरादरी हो, मुल्क हो, हाकिम हो, मुल्क का कवानीन हो, सब। एक मोमिन को किसी भी लेवल वाले तागुत का इनकार करना है। जो तागुत का कुफ्र करेगा और वो अल्लाह पर ईमान लाएगा, वो मजबूत हैंडल पकड़ लेगा, स्ट्रॉन्ग हैंडल। और जब स्ट्रॉन्ग हैंडल मिल जाता है तो फिर वो कभी नहीं डगमगाएगा, कभी नहीं लुढ़केगा, फिर वो नहीं गिरेगा, उस रात मुस्तकीम पर हमेशा चलता रहेगा, और चलते चलते क्या होगा, जन्नत को पालेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लाजिम क्या है, तागुत का कुफ्र करना और अल्लाह पर ईमान लाना, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो मोमिन को तागुत का कुफ्र करना है, रब पर ईमान लाना है, तो उसको मजबूत कड़ा मिल जाएगा, फिर वो साबित कदम रहेगा, है ना। अब जिसने ये कड़ा पकड़ लिया उसके साथ क्या होगा, सबसे पहली चीज कि अल्लाह वलीउल लजीना आमनू, क्या होगा, अल्लाह उसका क्या हो जाएगा, वली बन जाएगा। सबको समझ में आ गया। हाँ अच्छा, वलीउल्लाह कौन हुआ, कौन हुआ वलीउल्लाह, अल्लाह का वली कौन हुआ। अल्लाह का दोस्त। वो हम जो किसको ताकत वलीउल्लाह मानते हैं, हम किसको वलीउल्लाह मानते हैं, माशरा किसको वलीउल्लाह कहता है, बाजी जो हमारा माशरा। जो अल्लाह के महीनों दोस्त महीनों से होते हैं वो। बाबा साहब लोग जगह पे बैठे रहते हैं झूठ बोलते हुए, हम्म, उनको मानते है हैं हम, ना। है ना। उसी को हम्म, वलीउल्लाह कह देते हैं ना, नाउजुबिल्लाह। जो जोगी गंदगी में सा, बैठे रहते हैं। जोगी सा बंदा, जोगी बना हुआ बंदा, लंबे लंबे फकीर। कपड़े पहना रहता है, लंबा सा चोगा पहना हुआ, गले में मनका पहना हुआ, हाथ में कशगोल, बाल बिखरे हुए हैं, वो वलीउल्लाह है हमारे माशरे का। तो वली अल्लाह कौन है, अल्लाह किसका वली बनता है, अल्लाह उनका वली बनता है जो, है ना, झूठ को ना माने। जो उनको अपनी वलात, उनकी मोहब्बत से फिर अल्लाह नवाजता है। किनको बनाता है, अल्लाह किसका वली बनता है, जो अल्लाह पर ईमान ले आता है। अंधेरों ईमान से की जो ताकत रोशनी की देख रहे हैं। तरफ। कोई बोलना अल्लाह। चाहेंगे। नहीं बस ईम- मैं वही जो अंधेरों से जो रोशनी की तरफ लेके जाता है इसका। तो ईमान की ताकत है ना ये, वलीउल्लाह की पहचान हो रही है ना। हाँ ना। हुई कि नहीं हुई, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो साहिबे ईमान है, जिसके पास ईमान की दौलत ही नहीं है, ईमान मैंने अभी बताई ना, अल्लाह को मानता है, साथ में अल्लाह की मानता है। जो अल्लाह की बात नहीं मान रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नहीं मान रहा है, सबसे फर्स्ट है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, हज करना है, जक़ात करना है, रोजे रखना है, जो ये सब काम ही नहीं कर रहा है, गाइबाना नमाज पढ़ते हैं हमारे वली। उनको कभी किसी ने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा है, उनको किसी हाजत से निपटते हुए नहीं देखा गया है, तो क्या ऐसा इंसान वलीउल्लाह हो सकता है। आप खुद इंसान क्यों अपना दिमाग नहीं लगाता, इस चीज को समझता क्यों नहीं है, खुद नहीं सोच सकता, अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया है। सोचो तो सही कि अल्लाह कह रहा है कि जो ईमान लाता है उसी का मैं वली हूँ। वली, अल्लाह वली है तो हम भी अल्लाह के वली है ना, दोस्त है ना। तो वलीउल्लाह तो हम सब हैं जो भी अल्लाह पे ईमान लाते हैं, और हमारा अगर अल्लाह वली बन गया है तो फिर हम भी अल्लाह के वली हुए ना, अल्लाह हमारा दोस्त, दोस्त का दोस्त दोस्त ही तो होता है ना। बेशक। हम अल्लाह के दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह हमें हर परेशानी से निकालेगा, लेकिन हम मुआशरे की बात कर रहे हैं ना।
کہ اللہ کو مان کے اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے اس کی ہر تعلیمات کو ماننا ہے. ان کی تعلیمات میں سب سے پہلے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مان رہا ہے، تو اس کا ایمان تو مکمل ہے ہی نہیں نا. جب مکمل ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ ولی کیسے ہو گیا بھائی؟ اللہ اس کا ولی بھی نہیں ہوگا، وہ خود ولی نہیں ہو سکتا، کیسے اور ہوگا؟ باقی اللہ اللہ خود ڈیسائیڈ کریں گے نا کون اللہ کا ولی ہے. یہاں تو انسان ہاں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں. انسان ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں فلاں جو ہے ولی ہے. کیا؟ کیونکہ اس نے علم غیب بتا دیا آپ کو، اس لیے نا کہ اس کو جی سب پتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے، اس کو پتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے، میرے بیٹے کا نام کیا ہے، میرے گھر جی میں کیا پکا ہے، میری بیوی کیا کپڑے پہنی ہے. تو یہ کون بتا سکتا ہے؟ جس کو علم غیب ہے. کون بتا سکتا ہے؟ جو یا تو جادوگر ہوگا جس نے جنات کو قبضے میں کیا ہوگا، جی. یا پھر جو منتر بس ونتر پڑھتا ہوگا، جو کرتا ہوگا وہی جان یہ سکتا ہے یہ سب. تعویذ اور کالے دھاگے بھی پھر تاغوت میں آئیں گے کیا؟ ہاں، سب یہ سب کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ جی. فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں نا، اور شیطان کو اس میں وہ کرتے ہیں، وہ لوگ قبضے میں کرتے ہیں. اور بولتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی تو جنات کو قبضے میں کیا تھا، بولتے ہیں. پھر یہ زواج نکالتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے انڈر بھی تو شیطان تھے، جن تھے، مطلب جن کو ہی شیطان تو کہا گیا ہے نا. تو جن تھے تو وہ تو کام کراتے تھے، تو ہم کیوں نہیں کرا سکتے ہیں؟ وہاں سے زواج نکالتے ہیں نا لوگ. غلطی کرتے ہیں چوری، اوپر سے سینہ چوری. اور سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ نے تو صاف صاف سورہ بقرہ میں فرما دیا نا کہ سلیمان علیہ السلام نے خود جن کو قبضے میں نہیں کیا تھا، عمل کر کے عامل نہیں تھے وہ. انہوں نے کوئی عمل کر کے جنوں کو اپنے قبضے میں نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ نے ان کے قبضے میں جنوں کو دیا تھا. اللہ نے دے دیا تھا ان کو جنوں کو قبضے میں. اور کیوں دیا تھا؟ کیونکہ وہ بڑی بڑی جماعت تھی اور بڑے بڑے مجاہد لوگ تھے، بہت دور دور تک ان کو جانا ہوتا تھا، ایک دیش سے دوسرے دیش. تو جہاد کے لیے جب جاتے تھے تو ان کے لیے بہت بڑی فوج کے لیے کھانا بنانا ہوتا تھا. کھانا کیا میں بنے گا؟ بڑی بڑی دیگیں بنانے کے لیے، بڑے بڑے محل بنانے کے لیے، بہت دور دور کی دوری کو طے کرنے کے لیے یہ جو ہے جن کیا ہے ان کی مدد کرتے تھے. تو سارے پازیٹیو ورک کرتے تھے نا وہ. کوئی نگیٹو کام اللہ کے خلاف والا کام کیا کیا انہوں نے جنوں کے ذریعے سے؟ حالانکہ جن انہوں نے اپنے قبضے میں خود نہیں لائے تھے نا، خود نہیں لائے تھے انہوں نے، اللہ نے ان کے قبضے میں دے دیا تھا. جن ان کی بات مانتے تھے، جن کام کر دیتے تھے. شکر. تو اب انسان یہ بولے، عامل ہے وہ یہ بولے کہ میں گندا رہوں گا، کئی مہینوں تک کے نہاؤں گا نہیں. گندگی شیطان کو پسند آتی ہے، جن کو پسند ہے، جن کو قبضے میں کرنا ہے. بیابان میں چلے جاتے ہیں، اپنے گرد ایک گھیرا بنا لیتے ہیں، لائن کھینچ لیتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور منتر پھونکتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں. منتر مطلب ایسے منتر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قرآن کی آیتوں کو الٹا سیدھا کر کے پڑھتے ہیں، نمبرز لکھ لکھ کے کچھ کچھ بناتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس لائن کے گرد گھومتا رہتا ہے، کیونکہ وہ گندگی کو اٹریکٹ کرتی. گندگی جن کو گندگی اٹریکٹ کرتی ہے نا، وہ نہاتا نہیں ہے اور مزید غلاظت کو اپنے اوپر لپیٹتا ہے اور غلاظت کو اٹھا اٹھا کے لگاتا ہے اپنے بدن پہ. تو ایسے عامل ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سچ بات بتاتا ہے. اور پھر قبضے میں کیسے آتے ہیں ان کے؟ شیطان تو ویسے قبضے میں جو ہے، قبضے میں اتنی آسانی سے نہیں آتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں. وہ جب منتر پڑھتا رہتا ہے نا، جو پڑھتا ہے وہ اس کو قبضے میں کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ شیطان کیسی کیسی عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں، ڈراتے ہیں اس کو. اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ جن جو ہے اسی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اس پڑھنے والے عامل کے اوپر. لیکن جو بچ جاتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جو عامل، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈرتا نہیں ہے اس سے. اور پھر اس کے قبضے میں جب وہ جن آ جاتا ہے تو وہ جن کیا کرتے ہیں؟ اپنے مالک کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی گراہک آتا ہے تو گراہک کو دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے؟ فٹ فٹ، کیونکہ ان کی فاسٹ ہوتی ہے نا، وہ جن جو ہوتے ہیں نوری مخلوق ہے، مطلب وہ ہے، مطلب آگ سے بنے ہوئے ہیں نا. تو جیسے وہ فرشتے جو نوری مخلوق ہے، جیسے وہ فاسٹ جاتے ہیں نا، ویسے یہ بھی فاسٹ جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فاسٹ جا کے ان کے گھر کا سارا کچا چٹھا نکال کے لے آتے ہیں. پھر وہ بتاتا ہے، کان میں آ کے پھونک مارتا ہے اپنے عامل کے، وہ جن، اور پھر وہ بتاتا ہے سب.
کہ یہ تمہاری بیوی نے فلاں کپڑے پہنی ہے، تمہارے گھر میں آج یہ بنا تھا، تمہارے بیٹے کا نام یہ ہے، تمہاری بیٹی کا نام یہ ہے، تمہارے اتنے بچے ہیں، تمہاری چاچی ایسی، تمہاری ماں ایسی ہے، سب کچا چٹھا سب لا کے وہ کان میں پھونک کے بتا دیتا ہے. پھر وہ اس کو بتاتا ہے تو پھر آنے والا جو رہتا ہے وہ اتنا مرید بن جاتا ہے اس کا کہ اس نے تو سب باتیں صحیح صحیح بتا دی ہے. پھر جا کے پوری سٹی میں پھیل جاتی ہے، پورے دیش تو نہیں، پورے مطلب جیسے ایک اسٹیٹ ہے، پورے اسٹیٹ بھر میں وہ عامل کیا ہوتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے کہ فلاں کے یہاں پھر لائن لگتا ہے. پھر لائن لگتی ہے اور ہزاروں لاکھوں روپے دے کر لوگ کیا ہے اس کے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، اپنا مستقبل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو میں یہ کراؤں، میرے بیٹے کو وہ کراؤں، میرا بیٹا کیا کر لے گا، میری بہو کیا کر لے گی، کہاں ملے گی. سب پھر نمبر لگا لگا کے اس کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں، اس کی نظر و نیاز سب پوری کرتے ہیں، سب چیز چڑھاوا چڑھاتے ہیں، سب چیز وہاں ہوتا ہے. اور ان کو کیا مان لیتے ہیں؟ ولی اللہ مان لیتے ہیں. نعوذ باللہ. کیا وہ ولی اللہ ہے؟ ولی اللہ ہے وہ؟ آج ہم نے کانسیپٹ پڑھا نا ولی اللہ کون ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ علم کا غیب جان رہا ہے، غیب کی باتیں جان رہا ہے جو کوئی نہیں جان سکتا انسان، تو پھر اللہ کا اس کو ضرور کوئی مدد ہے، اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے، اس لیے ولی اللہ مان لیتے ہیں اس کو. کتنا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں، کتنی سمجھانے کی اور کتنے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے نا. سمجھ میں آیا تصور ولی اللہ کا؟ اور ہاں باجی باجی ایک سوال پوچھنا ہے مجھے. جی جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے کہ نان مسلم جو ہوتے ہیں وہ بھی ہنومان چالیسا اور یہ سب پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے بھی من میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کام کر جاتا ہے، وہ افیکٹ پڑ جاتا ہے ان کے؟ دیکھو یہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ جو عامل ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تو الٹ پلٹ کر کے پڑھتے ہیں نا، ان لوگ بھی تو الٹ پلٹ کر کے ہی پڑھتے ہیں. اور کیا پڑھتے ہیں ان کو ہی پتا ہے نا کیا پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ. اللہ کا کلام تو نہیں پڑھتے ہیں نا ان لوگ، اللہ کا کلام تو نہیں پڑھ رہے نا وہ لوگ. اگر اللہ کا کلام پڑھتے تو جن کیوں آتا ان کے پاس؟ جن تو نمبر بھاگتا ہے نا، پڑھتے جن ہیں. تو شیطان ہے نا. جن کیا ہے؟ شیطان ہے نا، شیطان ہی ہے نا، شرکس ہے نا وہ جن شرکس ہے تبھی. اور یاد رکھو جن بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، شرکس جن ہی ان کے قبضے میں آتے ہیں. جو بدماش جن ہوتے ہیں وہی تو اللہ کے حدود سے غائب ہوں گے. جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ تو غلط کام کرتے ہی نہیں، وہ بھی تو اچھے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں نا. اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو وہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں جن جو اچھے ہوتے ہیں. جو گندے جن ہوتے ہیں، شرکش جن ہوتے ہیں، وہی ان کے قبضے میں آتے ہیں. اگر وہ قبضے میں آئے ہیں تو وہ کس کے قبضے میں آتے ہیں؟ وہ چاہے کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، نام کا مسلمان ہی تو ہوگا نا. وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا نا وہ جو ایسے کام کر رہا ہے، غلاظت مر رہا اپنے اوپر. ٹوائلٹ کو اٹھا اٹھا کے اگر کوئی غلاظت اپنے اوپر مل رہا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے کیا؟ ہمارے یہاں تو ایک قطرہ پیشاب کا پاک نہیں مانا جاتا، اس کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے. تو کیا غلاظت ملنے والا جو کئی سالوں سالوں تک نہاتا نہیں ہے اور جان بوجھ کے وہ کیا کرتا ہے، غلط کانٹیکٹ بناتا ہے، زنا کرتا ہے، اور وہ ناپاکی کتنی گندی ہوتی ہے، وہ ناپاکی میں رہتا ہے. وہ تو ایسے ناپاک انسان کیا مطلب وہ کافر سے بھی گیا بیتا ہوا نا. وہ تو جو آپ بول رہے نا کافر، تو کافر سے گیا بیتا تو ہے یہ بھی. اس کے پاس بھی تو جن آ رہا ہے قبضے میں کرنے کے لیے، یہ کر رہا ہے نا قبضے میں. اگر وہ طاقتور ہے تو ہی اس کے قبضے میں آئے گا نا جن، ورنہ وہ خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں وہ لوگ. کئی لوگ کو دیکھنا پاگل ہو جاتے ہیں جادو سیکھتے رہتے ہیں. تو میرے آنکھوں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کسی کو کہ وہ جادو سیکھ رہی تھی اور وہ پاگل ہو گئی تھی. اللہ معاف کرے، مجھے ایک دم ایگزیکٹ نہیں پتا ہے، لیکن ہم نے مطلب ایسا سوچا تھا کہ ایسا ہوگا شاید. کچھ تو بھی ہے لوگوں نے مطلب میں جب چھوٹی تھی نا تب مجھے سگبگاہٹ سے ایسے مطلب بات چیت سے ایسا مطلب مجھے محسوس ہوا تھا. اللہ معاف کرے، کیا واللہ عالم، اللہ کو پتا ہے کیا سچ کیا جھوٹ. لیکن یہ تو پتا ہے کہ وہ خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں، خود ہی کنٹرول کھو دیتے ہیں اگر جن اس کے اوپر آ جاتا ہے. جو اگر وہ کنٹرول کر لیا تب تو وہ علم غیب جان لے گا، ہے نا. علم غیب کی باتیں اللہ سے چھپ چھپ کے لاتا ہے نا وہ جن. آپ لوگ پڑھے نا سورہ ملک، سب لوگ پڑھ چکے ہیں، اپن نے تفسیر بھی کر چکے ہیں اس کی. سورہ ملک میں ہم نے پڑھے تھے نا کہ صحاب ثاقب کیا ہے، یہ ذریعہ ہے مارنے کا، آلہ ہے. کس کو مارنے کا آلہ ہے؟ ان جنوں شیطان کو کو. جو اللہ کی چیزوں کو، اللہ کی مصلحت کو کیا ہے اچک کے لانے کے لیے جاتے ہیں وہ.
آسمان میں وہ جن جو ہے اوپر اٹھتے ہیں، فاس فاس جاتے ہیں. جب اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے رہا ہوتا ہے نا کہ فلاں فلاں کام کر دینا، فلاں کے ساتھ فلاں کام کر دینا، تو وہ کیا کرتے، کچھ باتیں سن کے اچک کے واپس لا کے اپنے عامل کو بتانے کے لیے واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے وہ جو مطلب صحاب ثاقب ہے اس سے ان کو مارتا ہے. تو بھی کچھ کچھ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، بچ کے نکل جاتے ہیں اور آ کے اپنے عامل کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں کام ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. جو پہلے پہلے سے خبریں آ جاتی ہیں نا کہ فلاں فلاں ہونے والا ہے، اس میں کچھ سچائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جن لاتے ہیں وہاں سے خبر. تو صحاب ثاقب مارتا ہے، پھینکا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کو دیکھ کے نعوذ باللہ ہمارے بچے ہمارے جو معاشرے میں ہیں بولتے ہیں واہ ٹاٹا، ستارہ ٹوٹ رہا ہے، تارا ٹوٹ رہا ہے. جو مانگو اس کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے. نعوذ باللہ وہ صحاب ثاقب ہوتا ہے، جس کو جنوں کو مارنے کے لیے اس کو اللہ کو ہے نا، شیطان کو مارنے کے لیے آلہ ہے وہ صحاب ثاقب. تو بہت سارے کانسیپٹ ہیں، اگر آپ لگاتار جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو دھیرے دھیرے سب کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا. تب آپ کو اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین بڑھتا جائے گا. یہ جب چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے سچ میں اللہ سب سے ہے نا واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. کوئی کر اچھا. سکتا ہے ان چیزوں کو کنٹرول نہ؟ نہیں. اللہ چاہے تو ہی جادو کو اثر کرتا ہے. یہ جادو بھی اثر کرنے والے، جادو کرنے والے جادو کر لے کتنا بھی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا جادو اثر نہیں ہوگا. باجی ایک ڈاؤٹ تھا. ہم، یہاں پر بہت سارے عامل ایسے ہیں کہ جو بیمار رہتے ہیں ان کو کچھ چٹھی میں لکھ کے دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن سنا ہے کہ کچھ چٹھی میں لکھتے ہیں اور وہ پانی میں ڈال کے وہ پانی پینے سے شفا ہوتا ہے، اور جو پانی میں ڈال کے پانی سے نہانے سے شفا ہوتا ہے کر کے بہت سارے چلتا رہتا ہے. تو اس کا دیکھیے کیا ہے؟ اگر دیکھیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر جادو کیا تھا تب دو فرشتے آئے تھے، انہوں نے آپس میں بات کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان کا جو موم کا پتلا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک سے کیا ہے اس میں گٹھانے باندھ کے کچھ کر کے موم کے پتلے پہ جادو کر کے اس کو کنویں کے نیچے پتھر کے نیچے دبا دیا گیا تھا. یہود نے کروایا تھا کسی ہے نا ایک بچے کے ذریعے سے ان کے بال منگا کر. تو اللہ نے بتا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں پتھر کے نیچے، فلاں کنویں میں فلاں پتھر کے نیچے تم پہ یہاں پہ جادو ہوا ہے، اس کو نکلوا لیا جائے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سے پانی کو پھینکا گیا، کنواں کا پانی خالی کیا گیا، پھر پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں موم کا پتلا ملا تھا جس میں کیا تھے، سوئی چبھی ہوئی تھی اور اس پہ کیا ہے گٹھانے بھی تھی. تو پھر اس سمے پھر جبریل علیہ السلام آئے تھے اللہ کی طرف سے، کیا لے کر، وہی لے کر، اس میں کلوز رب الناس اور کلوز رب الفلق لے کر آئے تھے وہ، اور انہوں نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے جاتے تھے اور وہ گٹھانوں کو کھولتے جاتے تھے. اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے گٹھانے کھلتی جاتی تھی نا ویسے ویسے مجھے لگتا تھا کہ میرے بدن میں جو تناؤ تھا، کھچاؤ تھا، وہ کیا ہے نا مطلب ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے، جو بندھن تھا مجھ پہ وہ ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کے اوپر کر کے ہی ہر چیز اللہ نے کیا ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے نا، بولتے ہیں نا تفاسیر ہے چلتا پھرتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر چیز جو ہے دین کی اللہ نے سکھا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اس کے بعد کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. جب آپ کو کلوز رب الناس کلوز رب فلق معلوم ہے اور حدیث میں اور بھی اس کے ہے نا طریقے ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، یہ سب چیزیں پڑھ سکتے ہیں آپ ہے نا. اور غسل کرنے کا طریقہ بھی اس کے لیے بتایا گیا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، پانی میں پھونک کے پینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے حدیث اس سے ریلیٹڈ. تو پھر آپ بتائیے کیا عامل جو اسلام کو مانتا ہے نہیں ہے اس کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے پہلی بات. اگر وہ کچھ دیتا ہے، اگر اس سے ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر تو وہ اور بھی غلط بات ہے نا. جو کافر لوگ جاتے ہیں دیوی دیوتا کے پاس، جو جاتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو جو دولت ملی ہوئی ہے، ہمارے ہاں جو نعمت ملی ہوئی ہے، سب اس دیوی کی وجہ سے ہے. کیا اس دیوی نے دیا ہے کیا اس کو؟
देवी ने दिया होता है क्या? अल्लाह ने दिया होता है ना, वो तो अल्लाह का दिया हुआ है। तो वैसे ही अगर उसको शिफा मिल रही है किसी को कोई चीज से, तो वो शिफा तो अल्लाह ने दिया है ना। कोई भी चीज शिफा दे ही नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो अगर वो कुछ भी लिख के देगा, कुछ भी जीरो भी लिख के दे दो, कटमट भी लिख के दे दो, तब भी वो ठीक हो जाएगा। कोई को ठीक होना होगा तो, नहीं बाजी, ठीक बहुत होना सारे होगा तो। अ, हजरत लोग ऐसे करते हैं, वो बोल रही हूँ, वो अब वो ट्रेडिशनल में। हजरत लोग, वो तो वही तो बात है ना, अल्लाह जाने उनको। या फिर वो अगर वो इस्लाम के तरीके से करते होंगे तो सही है, कि अगर वो क्लौज और बिनास क्लौज और बिन फलक पढ़ के दे रहे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, तो सही है। वो हदीस से साबित है, जो चीज वो कर रहे हैं तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं आता है सही से पढ़ना, तो आप किसी और से पढ़वा सकते हैं। अगर आपको तलफ्फुज का डर लगता है कि मेरे से गलती हो जाएगी पढ़ने में, क्लौजर बिन्नास, क्लौजर बिन फलक, आयतल कुर्सी, ये सब पढ़ना मुझे नहीं आता है नौजुबिल्ला, तो मैं पढ़वा सकती हूँ किसी और से। आप पढ़ के फूंक दीजिए मुझे। बाजी कई हजरत लोग इस्तिखारा करके भी बताते हैं ना, वो इस्तिखारा क्या तो हुआ ठीक है है। ना बेटा, अल्लाह पाक ही देगा ना, लेकिन कौन करेगा इस्तिखारा? नेक लोगों को ही तो उसका जवाब मिलता है ना। जवाब भी ऐसा कोई सपना थोड़ी ना आ जाता है सबको। सबको सपना नहीं आ जाता है, सब प्लीज झूठ नहीं बोलते होता हैं था। लोग। नहीं आता सपना भाई, ऐसे कोई सपना आ जाता क्या सबको? किसी किसी का खुद का मसला होगा ना, तो अल्लाह इल्हाम कर देता है। जैसे मूसा अलैहि जी, सलाम की जो अम्मी थी, मूसा अलैहि सलाम की अम्मी क्या वो थी क्या, नबी थी? नहीं थी ना। नहीं। तो उनको वही कैसे आई कि तुम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं उसमें डाल दो, बक्से में डाल दो और उसको पानी में छोड़ दो, कैसे पता चला? वही तो नबियों को आती है ना। तो वो इल्हाम किया था अल्लाह ने उनको, मतलब दिल में डाल दिया ये बात। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि वही जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आती थी, फरिश्ता आता था और आपको सुनाता था, वही आपके सीने में फिर वो हिफ्ज रह जाती थी। वैसा वाला नहीं होता है किसी के साथ। किसी को सपना नहीं आ सकता। अगर आता है तो वो तो बहुत कम है, गिना एक आधा कोई होगा दुनिया में जिसको सच्चा सपना आएगा। और वही तो किसी को आ ही नहीं सकती ना, वही का सिलसिला तो मुनकता हो गया, ये तो मान ही नहीं सकते अपन। वही तो आ ही नहीं सकती ना किसी को। हाँ बस इल्हाम होगा, किसी को ये पता चल जाएगा, किसी को ये दिल से अल्लाह फील करा देगा कि इस काम में भलाई है। ये होता है भाई इल्हाम। इस्तिखारा मतलब कोई सपना नहीं आ जाएगा आपको। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह जो है एकदम किसी के जरिए कोई ख्वाब में आएगा। और कोई ख्वाब में कौन आता है? सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकते हैं। और अब वो ख्वाब जो है झूठा नहीं होता है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो वो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई झूठ बोले कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे, ये तो बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि ख्वाब तो बताना ही नहीं, पहली बात किसी से शेयर नहीं करनी है। अगर कोई शेयर करता है तो किससे करेगा? जो उसका खास होगा। ठीक है, ये तो सपने के ख्वाब के बारे में पहले ही है, ये सुन्नत है। मतलब आदाब जिंदगी में आप पढ़ेंगे, आदाब जिंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे हदीस लिखे हुए हैं। एक्चुअली हम मुसलमान हैं, हमको ये भी पढ़ना चाहिए आदाब क्या है। सोने के, जागने के, ख्वाब के, इन चीजों के, सब गलत ताबीज के, गंडों के, ये सब क्या है? ये चीजों के बारे में पूरा परफेक्ट एक पूरा एक इल्म होता है ये। तो अभी अपन इतना ज्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं। अपने को अब समझना है ना, कि अब समझ गए हम कि अल्लाह को जो मानता है, अल्लाह की मानता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मानता है, उनकी तालीमात को जो मानता है। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अब तक हम जो है दूसरी चीजें है ना, मतलब वो करते थे उससे, मतलब इसका इलाज निकालते थे जादू का। लेकिन अब जब दोनों सूरह जो मुअव्वज़तैन नाजिल हो गई, तो अब जो है अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी को यूज करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे तो क्या करते थे, है ना? तब भी आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस आती है ना, वो क्या करती थी, पढ़ती थी और है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में फेरती थी, उनके हाथ से फेरती थी ताकि ज्यादा शिफा हो करके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे फूकती थी और उनके हाथ को उनके ही बदन पे फेर देती थी। तो वलीउल्लाह का तसव्वुर समझना है अपने को। आज समझ में आया आप लोगों को? जब अल्लाह उनका वली बनता है तो क्या करता है उनके लिए? युखरिजुहुम, वो निकाल लेता है उन लोगों को, कहाँ से? मिनज़्ज़ुलुमात, और कहाँ ले जाता है? इलन नूर। वो अंधेरों में थे अब तक। कौन से अंधेरे?
कौन से अंधेरे थे भाई, कौन से अंधेरे थे वो, जहाँ वो घिरे हुए जहालत थे? के हाँ, जहालत जहालत के, जहालत शिर्क के अंधेरे के। से शिट। जहालत के केवल नहीं थे, केवल पढ़ाई लिखाई का अंधेरा थोड़ी ना, इल्म नहीं था, ठीक है, इल्म नहीं था वो तो दूर भी हो जाएगा इंसान, लेकिन बिद्दत का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, मायूसी का अंधेरा, ना उम्मीदी का अंधेरा, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, ये सब क्या है? ये अंधेरे ही तो है। जी ये मायूसी की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन जो हो रहा है आज, क्या है ये? यही तो है सब। एक मिनट, कोई दरवाजे पे आया, मैं एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अपन पढ़ रहे जहालत के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, बिद्दत के, मायूसी के, ना उम्मीदी भी एक अंधेरा ही तो है। नर्वस ब्रेकडाउन जो हो रहा है, डिप्रेशन जो है, एंग्जाइटी जो हो रही है, सब क्या है? अंधेरे ही तो है। तेरा अल्लाह ही उसका वली बन गया और अल्लाह उसको अंधेरों से निकाल के उजाले में ले आता है। ये है ईमान का फैज। ईमान की बरकतें नजर आ रही है। ईमान होगा तो अल्लाह की वलायत मिलेगी। जिसको वलायत मिलेगी, अल्लाह उनको अंधेरों से निकाल के उजाले में ले आएंगे। अल्लाह से दुआ करनी है, क्योंकि हमने एक बार दुआ आपको शेयर भी किया था, अल्लाहुम्मा ज़ाला फी क़ल्बी नूरी वाला। अल्लाह जिनका वली बनता है फिर उनको क्या करता है? अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आता है। और वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते हैं, अल्लाह ने फरमाया वो कुफ्र करते हैं। तो फिर ये तो बिल्कुल अपोजिट है ना, ईमान और कुफ्र, है ना? तो उनका औलिया कौन बनेगा? उनका दोस्त, उनका वली कौन होगा? तागूत। इनके वली तागूत बन जाते हैं। फिर ये तागूत इनका हशर और हाल क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूरी इला ज़ुलुमात। अच्छे भले नूर में थे, इंसान अच्छे भले नूर में था, उजाले में था, है ना, बेदारी में था, लेकिन जब वो कुफर करने लगता है तो उनके वली तागूत बन जाते हैं। इन तागूतों को तो रोशनी पसंद ही नहीं आती है, इनको तो अंधेरे ही चाहिए होते। मैंने अभी बताई वो किस हालात में रहते हैं ऐसे लोग, गंदगी की हालत में रहते हैं, है ना, नापाकी की हालत में रहते हैं। तो तागूतों को तो रोशनी पसंद ही नहीं है ना, वो उनको फिर रोशनी में से निकाल के अंधेरे में ले जाते हैं। किनको? जो ईमान नहीं कर लाते हैं, कुफ्र पे जम जाते हैं। और फिर वो अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका असहाबुन नार, और फिर हम फीहा खालिदून, फिर वो हमेशा उसमें रहेंगे। जहन्नुम में तो जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो निकाल लिए जाएंगे, लेकिन ये तो हमेशा वहां रहेंगे। ये है फिर तागूत के साथ दोस्ती और वलायत का अंजाम। अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन नार। जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता और तागूत की इताअत करता है, तो तागूत उसका वली बन जाता है। और इस दुनिया, तो है ना, ये जो मतलब हुलिया, मतलब जो तागूत जो उसको रोशनी से अंधेरे में ले जाता है, अंधेरे भी कौन से? घबराहट के अंधेरे, डिप्रेशन के अंधेरे, टेंशन के अंधेरे, बेचैनी, शिर्क के अंधेरे की तरफ ले जाते हैं इनके वली इनको।
پھر دنیا کو اندھیری بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کا قبر بھی اندھیرا، حشر بھی اندھیرا۔ اگر دنیا میں کوئی اندھیروں والے کام میں ڈوب گیا ہے نا، اگر کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی ٹینشن میں چلا گیا ہے، مایوس ہے، بے چین ہے، شرک کے اندھیرے میں چلا گیا ہے، تو کیا اس کا آخرت اچھا ہو جائے گا؟ اچھا ہوگا کیا اس کا آخرت؟ جس کا دنیا جس نے خراب کر لی، اس کی آخرت کیسے خراب اچھی ہو سکتی ہے نا؟ جی تو ان کا قبر بھی اندھیرا، حشر بھی اندھیرا، پل صراط بھی اندھیرا، پھر انجام کیا ہوگا؟ یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ بر وقت طاغوت کو پہچان کر ان سے ہے نا اجتناب کرنے والا بنا دے نا۔ اللہ بولتے ہیں اللہ ولایت، جس کو میری ولایت ملتی ہے اس کو میں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہوں۔ گویا پسندیدہ سفر کیا ہے؟ کسی کو بھی کیا پسند آئے گا؟ سفر کون سا پسند آتا ہے؟ اندھیرے والا سفر کسی کو پسند آتا ہے؟ کسی کو نہیں پسند آئے گا نہیں۔ روشنی کا سفر پسند ہے نا سب کو۔ جی پسندیدہ اور بہترین انجام اس کا ہوگا جو روشنی میں سفر کرتا ہے۔ تاریکی میں سفر کرنے والا کو تو انجام اللہ نے بتا دیا۔ تاریکی میں سفر کرنے والوں کا انجام اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اچھا ویسے بھی آپ دیکھیں نا تو روشنی کا جو سفر ہوتا ہے اور تاریکی کا جو سفر، اندھیرے کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں 5 منٹ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا میں دوست ہو جاتا ہوں صاحب ایمان ہوتا ہے وہ، اور اس مومن کو میں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہوں، تو پسندیدہ اور بہترین انجام کون سا ہے؟ روشنی والا۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، ایک صحرا پہ سفر کر رہا ہے، مطلب ڈیزرٹ پہ سفر کر رہا ہے، اور وہ روشن ہے، اس میں لائٹیں لگی ہیں، گاڑی کی بھی روشنی ہے۔ آپ بتائیں روشنی میں سفر کرنے والے اور اندھیرے میں ڈاوا ڈول ہونے والے کا حال ایک جیسا ہوگا؟ ان کے نہیں سفر کی کیفیت ایک سی ہوگی کیا؟ ایک مسافر بالکل جو نہیں اندھیرے میں چل رہا ہے جی اور ایک جو سفر کر رہا ہے وہ روشنی میں، کیا ایک جیسا حال ہوگا؟ جو شخص اندھیرے میں سفر کرتا ہے اس کو اپنا راستہ نظر نہیں آئے گا، اس کو راستے کی علامتیں جو سائن بورڈ لگے رہتے ہیں نظر آئیں گے، ٹرننگز نہیں نظر آئے گی ان کو؟ نہیں اگر اس کو 1000 علامتوں کی پہچان ہوگی، سائن بورڈ وہ پہچانتا ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں جگہ پہ جا کر ٹرننگ لینی ہے، 1000 راستوں کا علم ہوگا، لیکن اگر وہ اندھیرے میں ہے تو اس کا علم اس کو راستے کی پہچان کا ذریعہ نہیں بنے گا، علم سے نہیں جا سکے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ پہ ٹرننگ ہوتی ہے، 3 4 ٹرننگ ہے اس راستے پر، پھر بھی وہ کیا ہے، اس کے راستے کی پہچان کا ذریعہ وہ علم نہیں بن پائے گا۔ آپ دیکھیے اگر لائٹ بند ہو جائے، امیجن کیجئے لائٹ بند ہو گئی ہے اور میں اپنے بیڈ روم سے کچن میں دن میں 1000 دفعہ چکر لگاتی ہوں، لیکن لائٹ بند ہو جائے، مجھے پتا ہے کہ کہاں کچن دروازہ ختم ہوگا کہاں شروع ہوگا، لیکن پھر بھی وہ سفر میرے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بس اتنا ہی دیکھ لو نا، آپ اپنے روم سے بیڈ روم سے کچن تک کا راستہ دیکھ لو، لائٹ بند ہے، آپ کو پتا ہے کہاں کہاں سے مڑنا ہے، پھر بھی کیا آپ صحیح سے مڑ پاتی ہیں؟ بالکل نہیں اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کا سوئچ بورڈ کہاں پر ہے یہ معلوم ہے آپ کو، پھر بھی آپ سوئچ بورڈ میں بٹن دوسرا ہی دبائیں گے۔ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تب مجھے یاد آتا ہے اللہ ایک سوئچ بورڈ ہی تو میں آن نہیں کر پا رہی ہوں، اشارے مطلب وہ کر کے اندازے سے، جبکہ مجھے پتا یہاں پر ہے، پھر بھی صحیح والا بٹن نہیں دبتا ہے۔ تو علم ہونے کے باوجود ہے نا، راستے کی علامتوں کا علم ہونے کے باوجود اگر اندھیرا ہو تو قدم بہت آہستہ اٹھتے ہیں، ہاتھ ٹٹول ٹٹول کے ہم چلتے ہیں۔ اندھیرے میں سفر کرنے والا عین امکان ہے کہ کسی غلط ڈائریکشن میں، کسی غلط سمت میں مڑ کے اپنا راستہ گم کر دے، اور اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں راستہ گم کر دیا ہوں۔ راستہ گم ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے جب راستہ سفر کیا اندھیرے میں ہو۔ اور دوسری چیز ہے کہ اندھیرے میں چلنے والا مسافر عین ممکن ہے کہ کوئی شخص آئے گا، ارے بھائی مجھے راستہ بتا دو، تو وہ راستہ بتانے والا اس کو جس طرف لے جائے گا اس کو نہیں پتا چلے گا کہ مجھے لے جانے والے نے مجھے کس طرف رخ کر دیا ہے۔ کوئی دوسرا اسے کیا کرے گا، بڑی جلدی گمراہ کر دے گا، اگر کیا ہوگا اندھیرا ہوگا تو۔
گمراہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جو ابھی بچی نے بتائی نا، پوچھی نا اس نے کہ ایسے بھی عامل ہوتے ہیں جس سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ نے چاہا اس لیے ٹھیک ہوا، اس کے کرنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے نا. اس نے منتر لکھ کے دے دیا تو کیا اس سے ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اگر وہ ایمان والا ہے تو چلو کلوز رب الناس کلوز رب فلق پڑھا ہوگا، پھونکا ہوگا، تو چلو اللہ کی کہنا مدد آ گئی ہوگی. لیکن اگر وہ ایمان والا خود نہیں ہے تو اس کے پاس تو جانا ہی غلط ہے پہلی بات. تو اگر اندھیرے کے ساتھی اگر کوئی آپ کو راستہ دکھا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ بھی بھٹک جائیں گے نا. تو روشنی کتنی ضروری ہے سفر کے لیے. اندھیرے میں چلنے والا اگر اس کے سامنے کوئی گڈھا آ جائے تو کیا اس کو پتہ چلے گا؟ کتنی آسانی سے اس کا قدم اس گڈھے میں گر جائے گا اور وہ گہرائیوں میں، پستیوں میں پتہ نہیں کہاں لڑکتا پھرے گا. اس لیے اندھیرے کا مسافر ضروری نہیں ہے کہ وہ چلتا رہے. اس کا گہرائیوں میں گرنا، پلٹنا، ڈگمگانا بڑا آسان ہے. اندھیرے میں جو چلتا ہے نا، ہر قسم کے خطرات، خواتش کے شکار ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے. کوئی بچھو آ جائے گا، کوئی سانپ آ جائے گا، کوئی زہریلا جانور آ کر اس کو آئے گا تو اس کے پاس کیا اس کو دکھے گا؟ اندھیرے میں چل رہا ہے وہ تو صحرا میں، نہیں دکھے گا، اس کو ڈس لے گا وہ. سود کھانے والوں کی اللہ مثال دیتا ہے نا، اس کو تو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے سود کھانے والے کو. یہ اندھیرے کا مسافر ہوتا ہے نا سود کھانے والا، تو اس کو شیطان نے کیا کر دیتا ہے؟ چھو کر باولا کر دیا ہے. پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اور روشنی کا مسافر بالکل اس کا اپوزٹ 180 ڈگری، اسے راستہ نظر آ رہا ہے، تیزی تیزی سے چلے گا، ہے نا. پھر اس کے بعد راستے کا تعین اس کے لیے آسان ہوگا، سائن بورڈ کو پڑھ پائے گا. اور پھر اگر اس کے پاس علم بھی ہے، روشنی بھی ہے، تو بڑے مزے سے چلتا ہوا جائے گا نا. اور روشنی میں چلنے والے کو کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ جا رہے ہیں، میں چلتی جا رہی ہوں، آپ کو راستہ معلوم ہے، کوئی آ کر مجھے کہے گا کہ بہن تم تو غلط جا رہی ہو، تم کو سی اے روڈ جانا ہے نا، تم غلط جا رہی ہو، تو میں کہوں گی نہیں نہیں، یہ راستہ سی اے روڈ پر ہی جائے گا، یہی میرا راستہ ہے، مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. تو روشنی میں چلنے والے کو گڑھا اگر سامنے گڈھا ہے بھی تو دور سے نظر آ جائے گا، بہت کم امکان ہوگا کہ وہ گڈھے میں گرے. حتیٰ کہ وہ دانشتہ جان بوجھ کر اس گڈھے میں پاؤں رکھے گا تو گرے گا، وہ الگ بات ہے. پھر کوئی زہریلا جانور، کوئی چور، کوئی دشمن، کوئی ڈاکو اندھیرے میں ہے نا لوٹنے کے لیے آتا ہے. کب آتا ہے وہ؟ اندھیرے میں آتا ہے. روشنی کے مسافر کو اکثر حفاظت میسر آ جاتی ہے. راستوں میں لوٹ مار بھی اندھیرے میں زیادہ ہوتا ہے نا. شیطان بھی لوٹ مار اندھیرے میں ہی زیادہ کرتا ہے. شیطان کے سارے کام اندھیرے میں ہوتے ہیں. دنیا کا سفر تو اندھیرے میں ہوتا نہیں ہے. کیا جنت کا سفر ہوگا اندھیرے میں؟ جنت کی سفر کے لیے روشنی ضروری ہے. یہ تیاری پھر ہم کو روشنی کی تیاری کہاں سے کرنی پڑے گی؟ وہاں تو روشنی نہیں ملے گی. جو جہنمی ہوں گے وہ جنتی کو بولیں گے کہ تمہارے آس پاس تو روشنی ہی روشنی ہے، تھوڑی سی روشنی ہم کو بھی دکھا دو، ہم کو کم دکھ رہا ہے. جو جنت میں ہوں گے، جو پیچھے ہوں گے پل صراط پہ، وہ بھی بولیں گے ہماری روشنی ہم کو کم پڑ رہی ہے. آگے والوں سے کہیں گے تھوڑی روشنی ہم کو بھی دکھا دو. تو وہاں تو روشنی جس کی جتنی ہوگی اتنی ہی دکھے گی نا، جس نے تیاری کی ہوگی. روشنی کی تیاری کہاں سے کرنی ہے پھر؟ دنیا میں کرنی ہے. وہاں روشنی کی تیاری نہیں ہوگی. نور چاہیے تو دنیا میں تیاری کر لو. پڑھیں گے انشاءاللہ ہم نور کہاں کہاں سے ملتا ہے، کیا کیا کرنے سے ملتا ہے. تو اللہ کے قریب ہونے سے ولایت ملے گی، علم کے خزانوں کو حاصل کرنے سے ولایت ملے گی. یاد رکھیے گا، بعض اوقات کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ دیر رہ لیتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے اندھیرے میں رہنے والا ایک تو اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے. جن کو اندھیرے کی عادت ہوتی ہے نا، پھر وہ اندھیرا ان کو اچھا لگتا ہے. اندھیرے میں رہنے والے میں سستی بھی بہت مسلط ہوتی ہے. اندھیرے میں رہنے والے اکثر غفلت کے اندھیروں میں نیند میں مدہوش رہتے ہیں. نیند اندھیرے میں آسانی سے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بتائیے، نیند اندھیرے میں اچھی آتی ہے کہ لائٹ میں؟ اندھیرے نیند، میں. ہے نا. نیند نہیں بھی آ رہی ہوتی ہے نا تو بھی کمبل اوڑھ کے لائٹ آف کر کے سو جائے تو نیند آ جاتی ہے نا. جی اور اگر نیند آ رہی ہو اور لائٹیں جلا دی جائے تو نیند اڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ جی اڑتی ہے کہ نہیں؟ ارے بیٹا لائٹ بند کرنا بولتے ہیں نا. تو اندھیرے میں رہنے والے کا نیند اور بے ہوشیوں میں مدہوشیوں میں رہنے والے کا امکان زیادہ ہے نا کہ وہ بھٹک جائے. اندھیرے میں رہنے والے نیند کے اور ان چیزوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں
کہ اندھیروں میں رہنے والے ان کے اتنے عادی ہوتے جاتے ہیں، پھر جب ان کو روشنی دی جاتی ہے تو ان کو روشنی پسند نہیں آتی ہے۔ کوئی اگر اندھیرے میں سویا ہوا ہے نا، اگر آپ اچانک سے ایک دم سے جا کر لائٹ جلا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ صبح صبح بچے سوئے ہوتے ہیں، جب آپ اچانک سے لائٹ جلاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے آنکھیں، چہرے پر ناگواری کا احساس، پھر فوراً آنکھوں پر ہاتھ ملنا اور پھر ہائے ہائے کرنا، لائٹ بند کرو مما، لائٹ بند کرو مما۔ تو پھر جو شخص اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے اسے روشنی بھلی نہیں لگتی ہے، اس کو روشنی پسند نہیں آتی ہے مطلب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اندھیروں کا عادی نہ بنائے، ہے نا، ان اندھیروں میں مدہوش نہ کرے، ہمیں غفلت کی نیند نہ سلا دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بعض اوقات کچھ ہے نا قومیں ہی سو جاتی ہے نا، قومیں ہی سو جاتی ہے۔ کون سی قومیں سوتی ہیں؟ جن کے لیڈرز، رہنما سو جاتے ہیں، ان کی قوم، وہ قوم پوری سو جاتی ہے۔ اور جن کے رہبر، رہنما جاگتے ہیں، لیڈرز جاگتے ہیں، تو وہ قوم الٹیمیٹلی جاگتی ہے اور دوسروں کو بھی جگاتی ہے اور دوسروں کو بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسی رہبری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نور ہدایت، نور علم سے ہم سب کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو، ہمارے ماحول کو، سب کو روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کریں گے، ابھی ٹائم ہو گیا ہے۔ کوئی دعا پڑھ لو بیٹا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔